دوستو آج کی ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو جائے گی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا اور لوگ آج انہیں سائنسدان کہتے ہیں۔ دوستو آج کے دور میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے لیے کالجوں، یونیورسٹیوں کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ سب ایک طرح سے بزنس لگتا ہے۔ طالب علموں سے لاکھوں کے حساب سے فیس چارج کی جاتی ہے اور اسٹوڈنٹوں کا قیمتی ٹائم ضائع کیا جاتا ہے۔ معاف کرنا دوستو اگر آپ کو برا لگے تو اصل میں کسی معاشرے کی ترقی میں جتنا اہم کردار تعلیمی اداروں کا ہوتا ہے، بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی ادارے اس کا 10% بھی پورا نہیں کر رہے۔ دوستو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم پر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی میں آپ کو ان 3 سائنسدانوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو پڑھنے کے لیے تو کبھی کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، البتہ پڑھانے کے لیے یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے کے لیے ان کو ضرور دعوت دی گئی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے تیسرے نمبر پہ آتے ہیں جیمز کرول۔ جیمز کرول 1821 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ مقامی اسکول میں وقفے سے تعلیم حاصل کرتے رہے اور لکھنا پڑھنا سیکھ گئے، اور کچھ سال گھر میں فری گزارنے کے بعد گلاسگو کے اینڈرسن کالج میں ایک چوکیدار کے طور پر ملازمت اختیار کر لی، جس کی بدولت جیمز کو کالج کی لائبریری تک رسائی حاصل ہو گئی۔ جیمز کو کتابیں پڑھنے کا ایسا شوق پیدا ہوا کہ جیمز اکثر اپنی ڈیوٹی سے فری ہو کر لائبریری چلے جاتے اور وہاں کئی گھنٹوں تک سٹڈی کرتے رہتے۔ 1864 میں جیمز کی عمر جب 43 سال ہوئی تب انہوں نے اپنا پہلا ریسرچ ورک شائع کیا جو موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں تھا۔ ریسرچ ورک شائع ہونے کی دیر تھی کہ اسکاٹ لینڈ میں جیمز کرول کی محنت اور ذہانت کا چرچا ہونے لگا۔ اسکاٹش جیولوجیکل سروے نے جیمز کو سیکٹری کے عہدے کی پیشکش کی، جسے جیمز نے 14 سال تک پورا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا تحقیقی کام بھی جاری رکھا۔ 1875 میں اپنی پہلی بک کلائمیٹ اینڈ دی ٹائم کے نام سے شائع کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ زمین کے مدار میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کیسے زمین کے موسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ 1876 میں جیمز کو یوکے رائل سوسائٹی کا ممبر منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی آف سینٹ اینڈریوز نے جیمز کو اعزازی ڈگری سے نوازا اور نیو یارک اکیڈمی آف سائنسز نے ایک اعزازی رکن کے طور پر جیمز کی خدمات کو منتخب کیا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے ہیمفری ڈیوی کا۔ دوستو ہیمفری ڈیوی 17 دسمبر 1778 میں برطانیہ کے ایک قصبے کارنوال میں ایک ووڈ کارور کے گھر آنکھ کھولی۔ جی ہاں دوستو، ہیمفری ڈیوی کے والد رابرٹ ڈیوی لکڑی پر نقش نگاری کا کام کرتے تھے۔ ڈیوی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ڈیوی 6 سال کی عمر میں مقامی اسکول میں داخل کروایا گیا، لیکن بدقسمتی سے ابھی ڈیوی کی اسکول کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے ڈیوی نے اسکول کو خیر باد کہہ دیا اور صرف 16 سال کی عمر میں ایک سرجن کے پرائیویٹ کلینک میں بطور ہیلپر یا کمپاؤنڈر کے طور پہ ملازمت اختیار کر لی۔ اسی دوران ڈیوی کی ملاقات ڈاکٹر تھامسن بیڈویز سے ہوئی جو کہ کیمیکل سپرنٹینڈنٹ تھے۔ ڈیوی کا شوق اور ذہانت دیکھ کر جلد ہی تھامسن اور ڈیوی کا رشتہ گہری دوستی میں بدل گیا۔ اسی دوران ڈیوی کی ملاقات گریگوری واٹ سے ہوئی جو کہ جیمز واٹ کا بیٹا تھا۔ دوستو یہ جیمز واٹ اسکاٹ لینڈ کے مشہور سائنٹسٹ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بھاپ سے چلنے والا انجن ایجاد کیا۔ تو گریگوری واٹ سے مضبوط تعلقات نے ڈیوی کے سائنٹیفک کیریئر پر اہم اثر ڈالا۔ 1798 میں ڈاکٹر تھامسن نے برسٹل میں نیو میٹک انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی اور ہیمفری ڈیوی کو اس کا کیمیکل انچارج بنا دیا۔ دوستو ڈیوی وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے نائٹرس ایسڈ گیس کی عجیب و غریب نشہ آور خصوصیات کو ظاہر کیا۔ دوستو یہ ایسی گیس ہے جسے سونگھنے کے بعد آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ ویسے یہ گیس تو ہر گھر میں لازمی ہونی چاہیے، بس جب کسی کو غصہ آنے لگے تو فوراً یہ گیس اسے تھوڑی سی سنگھا دے، تو فوراً وہ یہ گیس تھوڑی سی سونگ لے۔ کیسا آئیڈیا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو 1801 میں رائل سوسائٹی میں ڈیوی نے اپنا پہلا لیکچر دیا اور وہاں ایک مشہور شخصیت بن گیا۔ ڈیوی نے کوئلے کی کان میں کام کرنے کے لیے ایسا لیمپ ایجاد کیا جس سے کان میں آگ لگنے کے خدشات کم ہو گئے۔ 1820 سے لے کر 1827 تک ڈیوی رائل سوسائٹی کا صدر منتخب ہوا اور
29 मई 1829 को डेवी सिर्फ 50 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसा। डेवी साइंसदान होने के साथ साथ अफसाना निगार और एक शायर भी था जिसकी नज़्में आज भी महफूज हैं। नंबर 1 पे आता है माइकल फ्राडे। जी हाँ दोस्तों, माइकल फ्राडे ने अपनी जिंदगी का आगाज 22 सितंबर 1791 में जनूबी लंदन के एक गांव नविंगटन बट्स से किया। फ्राडे के वालिद एक गरीब लोहार थे जो माली हालत पतली होने की वजह से फ्राडे को स्कूल कॉलेज की तालीम नहीं दिलवा सके। फ्राडे के वालिद अक्सर बीमार रहते और मुस्तकिल तौर पर काम नहीं करते, जिस वजह से इनके घर ऐसे फाके होते कि बच्चों को पूरे हफ्ते में घर से 1-2 रोटियां ही खाने को मिलती। फ्राडे ने एक चर्च स्कूल से पढ़ना लिखना सीखा और 12 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में एक बुक डीलर और बुक बाइंडर के पास काम शुरू कर दिया। इस काम ने फ्राडे का रिश्ता किताबों से ऐसा जोड़ा कि वो जिल्द के लिए आई हुई किताबें रात को देर तक पढ़ता रहता। इसी दौरान इसे जैन मार्स्ट की किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, जिसने फ्राडे की साइंस में दिलचस्पी को और ज्यादा बढ़ा दिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में 1812 में इसे हेम्फ्री डेवी, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया है, उनके लेक्चर सुनने का मौका मिला। इन लेक्चर को सुनने के बाद फ्राडे ने 300 सफ़ात पर मुश्तमिल डेवी के लेक्चर के नोट्स बनाए और इसे डेवी को बतौर गिफ्ट भेजे और खुद को डेवी के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद जाहिर किया। ये उस वक्त की बात है जब हेम्फ्री डेवी एक मशहूर ज़माना साइंटिस्ट हुआ करता था। इसी दौरान 1813 में डेवी की आंख में कोई केमिकल गिरने की वजह से डेवी काम करने के काबिल नहीं रहा और उसने फ्राडे को रॉयल इंस्टीट्यूशन का केमिकल असिस्टेंट के तौर पर रख दिया। फ्राडे ने साइंस की दुनिया में ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि इनको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। फ्राडे ने रस्मी तालीम यानी कि स्कूल कॉलेज की तालीम हासिल नहीं की थी, जिसकी वजह से मैथ में इनको प्रॉब्लम होता था, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से फ्राडे घबराते थे। उन्होंने अपना सारा काम एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल किया। 1846 में फ्राडे ने इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म का नजरिया पेश किया, जिसे वो मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सके। इसी वजह से उस नजरिए को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन 1864 में मैक्सवेल ने इसको प्रूव करके फ्राडे को बतौर गिफ्ट पेश किया। इसके अलावा फ्राडे ने इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर और डैमनो इजाद की। फ्राडे ने रबड़ का गुब्बारा भी इजाद किया, जो कि इसे अपने एक्सपेरिमेंट में जरूरत थी, जो बाद में बच्चों का खिलौना बन गया। दोस्तों, आइंस्टाइन ने अपने कमरे की दीवार पर न्यूटन, मैक्सवेल और माइकल फ्राडे की तस्वीरें लगाई हुई थी। 1833 में बर्तानिया की रॉयल इंस्टीट्यूशन में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर माइकल फ्राडे को काम करने की दावत दी गई, जिसे उन्होंने बखुशी कबूल कर लिया और मरते दम तक रॉयल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े रहे। इसके अलावा फ्राडे ने ऑक्सीडेशन नंबर इजाद किए। फ्राडे ने रोशनी, बिजली और मैग्नेट के रिलेशन को क्लियर किया। मलका विक्टोरिया की तरफ से सर का खिताब लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मिस्टर फ्राडे ही ठीक लगेगा। मिस्टर फ्राडे का इंतकाल 25 अगस्त 1867 में लंदन में हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी कर दें। अगर मजीद इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।